السلام علیکم. اوے لو جی گر گیا. یہی تو مصیبت ہے، چیزیں پوری پراپر نہ ہونا تو کام ہی نہیں ہوتا. اب پھر لگانے لگی ہوں. ہاں جی السلام علیکم. کراچی مبارک، کراچی ویلکم ٹو کراچی. کل کراچی آ گئی تھی میں، لیکن بہت 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 زیادہ تھکاوٹ تھی اور آتے ہی میں شوٹ پہ چلی گئی. اور پھر میں نہیں کر سکی کام، آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکی. ایک منٹ آئے. آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکی کیونکہ چیزیں پراپر تھیں نہیں میرے پاس، اور آدھی چیزیں وہاں تھیں آدھی چیزیں یہاں تھیں. میں آج شائستہ کے گھر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شائستہ کے گھر آ جاؤں گی، کیونکہ بس اب میں نے کہا کہ چلو میری سہیلی بیچاری مجھے مس کرتی ہے بہت زیادہ، تو مجھے اس کے پاس رہنا چاہیے. تو بس یہاں آئی، سامان آدھا وہاں آدھا یہاں آدھا وہاں آدھا یہاں، بس کچھ نہ پوچھیں جو حالات تھے. لیکن میں نے سوچا کہ بھائی ہمت کرو اور یہ کام کر ہی لو، کیونکہ اب مجھے ابھی فی الحال یہاں پہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ رہنا ہے، کیونکہ بیبی بازی تو ختم ہونے کا پروگرام نہیں بنا رہا، تو لہٰذا مجھے یہاں رہنا ہوگا. تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ پھر میں اب ذرا ادھر رہوں شائستہ کے پاس، کیونکہ وہ بھی اکیلی ہے، مجھے مس بھی بہت کرتی ہے، اور میرا بھی بہت دل کرتا ہے کہ ہم دونوں بہنیں بہت دنوں سے ساتھ نہیں تھیں، ہم ساتھ ہوں. السلام علیکم. تو پھر اس لیے میں یہاں آ گئی. تو یہاں آنے کے لیے میں یہاں آئی تو میں نے سوچا کہ چلو بھائی ذرا میری یہاں ساری اسکن کیئر پڑی ہے، اسکن کیئر ہی کر لوں. ویسے سچی آپس کی بات ہے، ذرا جو مجھے یقین ہو اس بات پہ کہ میرے منہ کو کچھ ہو جائے گا، یا میں اس اسکن کیئر سے جوان ہو جاؤں گی، یا مجھے کوئی فرق پڑے گا. بہت سی چیزیں میں نے استعمال کی ہیں آپ کے سامنے ہی. میں پچھلے 1 سال سے لگی ہوئی ہوں، کبھی کچھ لگاتی ہوں کبھی کچھ لگاتی ہوں. وہ بھی زارا کے کہنے سے کہ اماں آپ یہ لگائیں آپ وہ لگائیں. میں لگا تو لیتی ہوں، لیکن مجھے کوئی یقین نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی مجھے ایسا رزلٹ ملا ہے کہ میں کہوں اوئے ہوئے 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 میرا تو کمال ہی ہو گیا. ہاں یہ ہوا ہے کہ تھوڑی سی گلو اور تھوڑی سی ڈرائینس، میری کیونکہ اسکن ڈرائی ہے نا، تو ڈرائینس کم ہو جاتی ہے. لیکن بالکل ایسا نہیں ہے کہ میری پگمنٹیشن تھی یا میری رنکلز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ایک عمر ہے، ایک ایج ہے، وہ ہر ایک پہ آنی ہے. یہ کریمیں جو ہیں یہ کیا کر سکتی ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہم کیسے ان چیزوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہاں گلو آ سکتی ہے، سافٹ ہو سکتی ہے اسکن، کیونکہ ظاہر ہے اتنی چیزیں اتنی پروڈکٹس اوپر ہوتی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کوئی ایسا فرق پڑے گا جس سے آپ کہیں کہ ہوئے 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 کمال ہی ہو گیا ہے، حسن جو ہے وہ تو اب بکھرنے لگ پڑا ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں میری اسکن چونکہ ڈرائی ہے تو میں استعمال کرتی رہی ہوں وٹامن ای. وٹامن ای جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، کیونکہ اس سے نا اسکن جو ہے وہ بڑی وہ ہو جاتی ہے سافٹ. وہ مجھے پسند آیا ہے کہ وہ واقعی ایک اچھی چیز ہے، وہ لگانی چاہیے. تو باقی یہ جب تک میرے پاس سامان ہے، پڑا ہوا ہے بہت سارا سامان، یہ میں تب تک لگاتی رہوں گی. اب یہ دیکھیں 6 مہینے چلتا ہے، سال چلتا ہے، کتنی دیر چلتا ہے. اس کے بعد پھر اور میں نے خریدنی کبھی بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم میں نہیں خریدنی. مجھے لوگ PR پہ دے دیتے ہیں تو میں استعمال کر لیتی ہوں. خرید کے مجھے یقین نہیں ہے اس لیے میں خریدوں گی نہیں. اس کی بجائے میں اچھی سی لپسٹک خریدوں گی، نیل پالش خریدوں گی. میں نیل پالشز خریدی، ویسے میں نے آپ کو بتانا تھا. میں گئی تھی اس دن زارا کے ساتھ لاہور میں، ادھر کیا ہے ایمپوریم مال اور پیکیجز مال گئی تھی. تو وہاں پر میں نے نیل پالشز کے بڑے اچھے شیڈز دیکھے. ہاتھ پہ تو میں لگاتی نہیں ہوں، نیلز بھی کاٹ دیے میں. پاؤں پہ لگاتی ہوں کہ پاؤں بڑے عجیب سے لگتی ہیں بغیر نیل پالش کے. تو وہ میں نے پھر وہاں پر بہت پیارے پیارے شیڈز لیے، 2-3 اچھے شیڈز تھے، لائٹ کلر لیے. اور ڈارک کلر لگانے سے نا میں چڑیل لگتی ہوں بالکل، مجھے لگتا ہے کہ میں چڑیل بن چکی ہوں بالکل، تو اس لیے میں ڈارک کلر بھی نہیں لگاتی ہوں. تو آج میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری، کیونکہ یہاں پہ بھی اکٹھی ہوئی تھیں اور میرے پاس اور بھی اکٹھی ہوئی تھی، تو میں نے ساری ملا دی ہیں. اور اب میں سارا کچھ لگاؤں گی، سارا ہی کچھ لگاؤں گی، سب بھی لگا لوں گی. چاہے مجھے نہیں پتا اس سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن مجھے خیال میں لگا لینا چاہیے. باقی کراچی اور لاہور کا موسم کا بڑا فرق ہے.
وہاں تو ہم نے اے سی وے سی چلانے بند کر دیے تھے. یہاں آئی ہوں تو میں نے بڑی بہادری سے کہا کہ میں بھی اے سی نہیں چلاؤں گی، کیونکہ شائستہ بغیر اے سی کی سوتی ہے، اور وہ تو گرمیوں میں بھی نہیں اے سی لگاتی. اچھی بات ہے، اپنی باڈی کو آپ کو اتنا عادی نہیں بنانا چاہیے. بلکہ میں تو بہت خلاف ہوتی ہوں جو لوگ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، جیسے کہ چندہ ہے نا، تو اس کے جو بچے ہیں میں نے چندہ کو اے سی بھی لگوا کے دیا ہوا ہے گھر میں، لیکن بل جب آتا ہے تو لگ پتہ جاتا ہے اس کو. اور تو میں اس کے بچوں کو، چھوٹے بچے ہیں بڑے پیارے، موٹو چھوٹو جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا موٹو پتلو، تو وہ جو ہیں بچے جو ہیں وہ جب ہمارے گھر آتے ہیں نا، تو جب اے سی لگا ہوتا ہے نا تو بابا بہانے سے آتے ہیں، بابا کے پاس بیٹھنا ہے، بابا کے پاس بیٹھ جائے، کیونکہ وہاں اے سی چل رہا ہوتا ہے نا. اور پھر میں اس کو کہتی ہوں کہ دیکھو یہ لڑکے ہیں، لڑکوں کو ٹف بنانا چاہیے، اور انہوں نے زندگی میں آگے بڑا کچھ کرنا ہے، نوکریاں کرنی ہیں، پڑھائی کرنی ہے، اور یہ کیسے رہے گا یہ کیسے رہیں گے، کیسے چلے گا کام. اور پھر اتنا بل آ جاتا ہے، کیونکہ ہر مہینے چندہ کی شکل بالکل نیچے لٹکی ہوتی ہے کہ بل آ جاتا ہے، بل آ جاتا ہے، تو بل تو آئے گا. تو اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو آپ اتنی اپنی امیونٹی پیدا کریں کہ آپ محتاج نہ ہوں کہ اے سی کے بغیر سو نہیں سکتے. اب میں تو اتنی بڑی ہو گئی ہوں، مجھے تو معاف ہی کر دیں، کیونکہ میں نے رات کو بڑا سوچا کہ نہیں، کیوں شائستہ سو سکتی ہے تو میں نہیں سو سکتی. تو میں نے اے سی کے بغیر میں سو گئی. نیند بہت آئی ہوئی تھی، اس لیے آنکھ تو لگ گئی. لو بھیا 4 بجے جو آنکھ کھلی ہے تو ادھر پسینہ ادھر پسینہ ادھر پسینہ، ہر جگہ پسینہ پسین ہو کے میں اٹھی، اور گھبرا کے نا اٹھ کے میں نے ایک سیب کھایا. اور پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اے سی چلا لینا چاہیے، کیونکہ اتنی ضد اچھی نہیں ہے. اے سی چلا لیں آپ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو اس عمر میں مت سمجھائیں کہ میری امیونٹی لو ہونی چاہیے، اور مجھے ہائی ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو میں نے چپ کر کے اے سی لگایا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے نیند آئی ہے. پھر میں اٹھی ہوں، ابھی نہائی دھوئی ہوں، اپنی چیزیں یہاں پہ سیٹل کرنی تھی، کچھ چیزیں رہ گئی ہوئی تھی، کچھ لے جاتی ہوں، چھوڑ جاتی ہوں. 2 کشتیوں کا سوار ہوں نا. ادھر زارا کا میسج رات کو آ رہا تھا، ہائے ماں آپ ٹھیک ہے نا، آپ کو پرابلم تو نہیں کوئی، فلاں فلاں فلاں. میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس میں ذرا اب اپنی دوست کے پاس رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم دونوں نے بہت دنوں سے نہ کوئی باتیں کی، نہ کوئی ٹائم اسپینڈ کیا، تو اس لیے مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے. تو باقی جو ہے، ہاں جی کیا کہہ رہی تھی میں، ہاں یہ مختلف چیزیں لگائی جا رہی ہوں. لاہور میں 4-5 دن گزرے، بہت کم تھے 4-5 دن، اور پتہ ہی نہیں چلا، بہت سے کام رہ بھی گئے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے مینیج کروں گی میں، کیونکہ ابھی تو مجھے وہاں بہت سے کام ہیں، کیسے ہوگا وہ میرے بغیر. اور اللہ کرے کہ یہ اینڈ آف نومبر میں ختم ہو جائے بیبی باجی، تو پھر میں ٹائملی گھر پہنچوں اور کام کروں، کیونکہ گھر کے بہت سے کام ہیں جو میرے انتظار میں پڑے ہیں کہ اماں آئیں گی تو کریں گی. کیا ہے یہ؟ ونڈر آئل، اوئی ونڈر آئل ہے یہ تو، آسٹس کا ونڈر آئل. اس سے کیا ونڈر ہوتا ہے دیکھتے ہیں. تو کام بہت سارے ہیں. سمین کے کپڑے تو آلموسٹ ہو گئے ہیں، لیکن نا ابھی جو ہے وہ رہتا ہے. ابھی میں نے اوپر والا سارا پورشن سیٹ کرنا ہے، اور بڑا کچھ کرنا ہے. بھائی کیا کریں، ایک انار 100 بیمار، یہ ہے 1 مین شو، یعنی کہ میں ہوں کرنے والی. اور گھر میں سب اداس بھی ہو رہے تھے، میں بھی اداس ہو رہی تھی. اور نور جہاں جو کہ وہاں رہ کے آئی ہے، تو سب لوگ اس کو بہت مس کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. کل جب میں آئی تو میں نے دیکھا، ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ نا وہ یہ کہ جب بھی کراچی لاہور آتی ہوں نا، تو میں اپنا سامان خود اٹھاتی ہوں، کیونکہ میری چونکہ پرابلم ہے بازوؤں کا. تو میں شاید آپ سے پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں. تو دوسرا یہ کہ وہاں پر نا پرائیویٹ جو ایئر لائن، پتہ نہیں پرائیویٹ کوئی آ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ لوگ، جو کہتے ہیں ہم پرائیویٹ ہیں، اور بتاتے بھی نہیں ہیں. اور جب میں کہتی ہوں آپ پرچی بنائیں تو پرچی بھی نہیں بناتے. اندر جا کے وہ کہتے ہیں 500 روپے دے دیں، 200 روپے ایک اس کا ہے، ایک اس کا ٹرپ کا مطلب ایک پھیرے کا 200 روپیہ ہے پورٹرز جو ہوتے ہیں. تو جب اندر جاتے تو کہتے ہیں جھوٹے پیسے نہیں ہیں تو آپ دے دیں، تو پھر 500 تو مانگ لیتے ہیں. میں ہمیشہ اس بات کے بڑی خلاف ہوتی تھی کہ نہیں، یہ غلط بات ہے. اصول ہے.
अपनी खुशी से आप दे दें वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये चालाकी नहीं कर सकते कि पैसे नहीं, वो टूटे हुए नहीं हैं और चुप करके आके खड़े हो जाते हैं और बाद में बताएं जी हम तो प्राइवेट है। ये तो कोई तरीका नहीं। और वैसे भी मैं अपने बाजुओं को टेस्ट करती हूँ कि भाई मेरे बाजू जो है उनमें कितनी ताकत है, अभी इसमें दम है कि नहीं है कि मैं सामान खुद उठाऊँ, ऊपर उठा के रखूँ। ये मेरी कोशिश होती है कम से कम छोटा सूटकेस और छोटी चीज़ें तो मैं खुद रखूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा कि महंगाई देखिए कितनी हो गई है। 100, 50, 200, 300, 500 हम जैसे लोगों के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे लोग रोज़ाना 200, 300 एक बंदे को ज़्यादा दे दें तो उसका तो दिन बेहतर गुजर जाएगा और उसके लिए अच्छा हो जाएगा। तो इस ज़िद को छोड़ दो। प्राइवेट है, नहीं प्राइवेट है, जो भी है, दिल में सोच लो कि अगर 200 रुपये उसकी एक पर्ची के हैं तो मुझे 300 उसके ऊपर देने, 500 रुपये पर फेरा देना, क्या फ़र्क पड़ता है यार। 1000 रुपये का तो हम ऐसे जाते जाते ऐसे ही कुल्फ़ी खा लेते हैं। तो कि 1000 रुपये से एक तरफ आना और एक तरफ जाना, एक गरीब इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। तो लिहाजा मैंने अपने माइंड से अब ये चीज़ हटा दी है। अब मैंने यही सोचा कि नहीं, बिना सोचे समझे मैंने और वो पर्ची बनवाएं, वो पर्ची ना बनवाएं, वो जो भी करें, उनको मैंने एक्स्ट्रा मनी ज़रूर देने। मेरे अब्बा थे ना, उनकी बड़ी प्यारी बात याद आ गई। वो वॉलेट नहीं रखते थे, उनके पास वॉलेट होता ही नहीं था, वो रखते ही नहीं थे। तो वो ना जाते वक्त जब अम्मी से जाते थे तो अम्मी से कहते थे पैसे दे दो, ऐसे हाथ मांगते थे पैसे दे दो, और अम्मी हाथ में पैसे उनके रख देती थी। फिर कहते थे मुझे टूटे हुए पैसे दो, क्योंकि जो गर्मी में बाहर सिपाही खड़ा होगा सड़क पे, रोड पे, जो ट्रैफिक पे, उसको गर्मी लग रही होगी, वो गर्मी में खड़ा होगा, मैंने उसको पैसे देने हैं। तो उस वक्त के ज़माने में 50 रुपये भी बहुत चीज़ होती थी। 50-50 के नोट लेके जाते थे। और जाते आते ना जो जो बाहर खड़े होते थे ना, उस वक्त तो कोई शेड वगैरह भी नहीं होते थे, ट्रैफिक पुलिस, और वो ऐसे ऐसे कर रहे होते थे, उनको 50-50 रुपये मुट्ठी में ऐसे दिया करते थे। तो ये उनकी एक सेटिस्फेक्शन थी। मैंने सोचा कि यार ये वाली बात तो मुझे भी सोचनी चाहिए। और ये जो गरीब बेचारे पोर्टर हैं या ट्रैफिक पे जो सिपाही खड़े हैं हमारे, या जो भी इस तरह के लोग हैं, इसको, ये रिश्वत नहीं है, ये उनको रिश्वत नहीं है, ये एक तरह से उनकी हेल्प है। हेल्प भी इस तरह, उस वक्त 50 रुपये बड़ी चीज़ थी, आज 500 रुपया है, उसकी थोड़ी सी 500 रुपया जो है 50 के बराबर ही। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब जो है आइंदा ऐसे नहीं करूँगी। मैं जहाज़ में जाके सामान खुद ऊपर रख लूँगी, लेकिन मैं पोर्टर्स को ज़रूर एक्स्ट्रा मनी दिया करूँगी, क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं, पता नहीं कितने कितने बच्चे। हाँ, कल एक और वाक़या हुआ, वो ज़रा अजीब सा था। हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, बन गया नाश्ता? देखिए मेरी शाइस्ता ने नाश्ता बना दिया, इसीलिए मैं इसको याद करती हूँ। आपको पता है, रोज़ कहती हूँ हाय नाश्ता, हाय नाश्ता, हाय नाश्ता। तो आज नाश्ता मेरा सामने आया। तो मैं वो एक रिक्शे वाला जा रहा था, हम गाड़ी में जा रहे थे, रिक्शे वाले ने ऐसे ऐसे करके हमें रोका। हमने कहा ये पता नहीं क्या बात हुई है। साथ रिक्शा लगा के कहता है मुझे, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मेरी हेल्प कर दे, मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं फला। हम तो डर गए। आपको पता आजकल का रिवाज कैसा है कि इंसान खौफज़दा हो जाता है कि भाई ये तो काम ठीक नहीं है। तो खैर वो ये हुआ, ये भी होता रहता है। तो आज है, मैं जा रही हूँ बेबी बाजी की शूट पे, और आज वहाँ पर आ रहे हैं आपके और हमारे बहुत प्यारे फेवरेट केन डॉल। आज वो आ रहे हैं, आज उनके साथ शूट है, और आप देखेंगे इनकरीब उनको हमारी बेबी बाजी के एपिसोड में। तो आज मैं उधर जा रही हूँ, उसके बाद शाम तक मैं उधर ही हूँ, रात तक, और फिर रात को मैं यहीं आऊँगी। और वक्त मिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। आपके सॉरी, माजरत के कल आपको मैं आपसे बात नहीं कर सकी। बार बार लोग इंतज़ार में थे कि आपका चैनल खोल के बैठे हैं, कब आएगा ब्लॉग, कब आएगा ब्लॉग। तो कल मैं बहुत थकी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैनेज होने वाली थी, लिफाफे लिफाफे लिफाफे, काम काम काम, इसलिए आपसे बात नहीं हो सकी। इंशाल्लाह होती रहेगी बात। इंटरनेट का बहुत मसला है इधर, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंटरनेट चल जाए। तो मुझे शाइस्ता ने आके कोई चीज़ डाउनलोड कराई है जिस पे थोड़ा सा चल पड़ा है। तो जैसे जैसे इंटरनेट मिलेगा, सहूलत मिलेगी, आपको वीडियोस बना के भेजती रहूँगी। साथ रहिए, याद करिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, नेगेटिविटी निकालिए, पॉजिटिविटी रखिए, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से प्यार, यही हमें पसंद है, अल्लाह ताला को पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया।